اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، ایسی مقدس شخصیت جس کے بارے میں ہم پیدا ہوئے مسلمان گھروں میں جب ہم پیدا ہوئے تو جب سے ہم کو یہ تھا کہ ہم نے پیدائش ہونے سے لے کر اب تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا۔ اور یہ سیرت ہم کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ ایکسپلین کرنے والی تھی تھوڑے پوائنٹس میں کہ سیرت ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ ہماری ساری بہنوں نے جو پوائنٹس بولے ہیں واقعی وہ تعریف کے قابل ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو سیرت کا کیا مطلب ہے۔ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ بایوگرافی، اور دیکھیے کہ ہمارے پاس آج کے دور میں ہمارے آس پاس جو ماحول بنا ہوا ہے، اسٹیٹس کانشیس جو لوگ ہو گئے ہیں اور دین سے جو دوری ہو گئی ہے، تو ویسے بڑے بڑے لوگوں کی بایوگرافی ضرور پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیے کہ نبی کی بایوگرافی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور بہت کم لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری تربیت میں یہ چیز شامل ہو کہ ہم نبی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چلیے اتنی بڑی کتاب ہم نہ بھی پڑھ کے سنائیں اپنے بچوں کو، اب بچوں کو اتنی بڑی کتاب آپ پڑھ کے بٹھائیں گے اور پڑھ کے سنائیں گے تو وہ تو بھاگ جائیں گے آپ سے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کہ کسی ایک سسٹر نے بتایا کہ چلتے پھرتے ان کو یہ بتا دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، سونے اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم فالو کروا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کروا رہے ہیں بچوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ایج لیول کے حساب سے پھر ان کو وہ ساری چیزیں آگے آگے کی بھی بتانی ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ کیسی ہماری محبت ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اس محفل کے آداب کے لحاظ سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے، اس میں بخیلی نہ کریں، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے ہم اجر تو سمیٹ سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نبی پر درود بھیجیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سب سے پیارے نبی بنایا ہے، سب سے آخری نبی بنایا ہے، کیوں نہ ہم ان کے اوپر درود بھیجیں، کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور یہ جیسے ماشاءاللہ سے ساری بہنوں کی محبت ٹپک رہی تھی آج ان کے الفاظوں سے، حالانکہ انہوں نے کچھ ہی چند جملے بولے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ساروں کے دلوں میں ایک محبت کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کی بھی، کہ ظاہر ہے کہ جب ہم حوض کوثر پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر پہچان جائیں گے۔ ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے، ہماری ان کی سنتوں پر عمل ایسا ہونا چاہیے، اور ہر بار ہماری ایسا ہونا چاہیے کہ میں کیسے ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤں، کیسے میں ان کی زندگی، ان کا جو نورانی زندگی کا سفر تھا وہ میں اپنی زندگی میں کیسے ڈھال لوں، یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ کہ دیکھیے کہ یہاں پر دیکھیے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا، گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا، اور بلانے والا، اللہ، اللہ کی طرف۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی تعریف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا، کہ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں کتنی جہالت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جہالت کے اندھیرے ہٹ گئے، اور ظلمت کے نور میں ظلمت ہٹ کے پھر نور کے اجالے وہاں پر پھر شروع ہو گئے، اور نور میں سب کو انہوں نے لے کر آئے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ اللہ کے نبی بلانے والے ہیں کس کی طرف، اللہ کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اس کے حکم سے۔ اور نبی کو کیا کہا گیا، سراجم منیرا، روشن چراغ کہا گیا۔ واقعی یہ روشن چراغ ہے نا، جب آپ اس دنیا میں آئے تو روشن ہو گئی دنیا۔ یہ دنیا کیسی اندھیروں میں تھی نا، اندھیروں سے کیا مراد ہے، جہالت،
آج دیکھیے کہ ہم نے تو ایٹ لیسٹ ہم نے تو اس جہالت والی دنیا میں ہم نے تو آنکھ نہیں کھولی الحمدللہ. ہم نے تو اب اس زمانے میں آنکھ کھولی ہے کہ جب تک ساری نبی کی تعلیمات ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اور آج کل سب چیز آسان ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ کیسے ہم پتہ کریں، ہمیں نہیں پتا، یہ ایکسکیوز ہم نہیں بتا سکتے. پھر اور آگے کی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ بشر المومنین، خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ اس بات کی کہ ان کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرا، فضل ہے بہت بڑا. یہ مومنوں کے لیے خوشخبری. مومن مطلب کون؟ آپ سب. مائی ڈیئر سسٹرز، آپ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا، مومنہ مومنہ ہے نا آپ سب، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ سب کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بے شک اس بات کی کہ بے شک اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا فضل ہے. یہ ہمارے نبی کا آنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک فضل ہے، ایک ہدایت اور ایک رہنمائی ہے. اگر نبی نہ ہوتے تو ہم بھی اسی طرح جہالت کے دور میں چلے جاتے، ہم بھی وہی جہالت والی زندگی گزارتے جیسے مکہ کے لوگ گزارا کرتے تھے. تو یہاں پر ہم کو یہ پتا، اب ہم نے ویسے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا جب ہم دورہ قرآن میں پڑھ رہے تھے کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ رہی ہے، اور کیوں ان کو بھیجا، کیسے ان کے حالات آئے، وہ ساری چیزیں ہم کو پتہ چلتی گئی. اور ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ کیسے ان کی زندگی کے ہم نے بالکل ایک شارٹ سمجھ لیجیے کہ ریویو ہم نے دیکھا وہاں پر. اور اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ہم جائیں گے. کوئی ایسی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں، نبی کی محفل میں بیٹھنے کا دوسرا ادب یہ ہے، ایک تو آپ ہمیشہ آپ کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں گے، اور دوسرے جب بھی یہ کوشش کریں کہ ہم دوسرے کوئی کام نہ کریں، میسیجز ٹائپ نہ کریں، یا پھر آپ کسی سے بات چیت نہ کریں، کوشش کریں کہ خاموش بیٹھیں. یا پھر یہ ہے کہ فون رکھ دیا، دوسری باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ سنی، یہ تو بدتمیزی کی بات ہے نا کہ نبی کی بات چل رہی ہے کہیں اور ہمارا کانسنٹریشن کہیں اور ہے. جب آپ کوئی میسج ٹائپ کرتے ہیں نا کلاس سنتے سنتے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کانسنٹریشن غائب ہو جاتا ہے. آپ کا کانسنٹریشن کہاں چلے جاتا ہے؟ پھر آپ کے میسیجز میں چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ہم جتنا ہو سکے ہم نبی کی سنتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک نیکی کے لیے آسان راستہ ملے گا انشاءاللہ. کہ یہ سیرت نبوی جو ہے انتہائی پاکیزہ اور بلند پایا موضوع ہے، اور اس سے ہر مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک ہمیں پہنچائے. کیسی کیسی یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی مشکلیں آئیں، کیسی کیسی مشقتیں آئیں، کیسے مصائب برداشت کیے، بالآخر کس کس طرح کے انعامات سے بھی پھر نوازے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر، کبھی اسباب کو موڑ کر، کبھی برکات نازل فرما کر، کبھی معجزات ظاہر کر کے کس کس طرح آپ کی مدد فرمائی. اور دیکھیے کہ کئی بار ہم جنگوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے اترتے تھے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے. سچے اور پکے مومن کیسے ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوتے تھے تو ان کے بھی کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کے لشکر کے ساتھ فرشتے ان کے آسمانوں سے اترتے تھے. ہم نے سنا نا یہ بات، تو ہم نے قرآن میں پڑھی. تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی اسلام سے لے کے آج تک اس موضوع پر لکھنے، لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کا بڑا اہتمام رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے سیرت پر لکھی ہے کتابیں، جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ بہت سارے نان مسلمز بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی جو تھے ہمارے ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. اور کئی جگہوں پر ان کی تعریف بھی ہوتی ہے کہ کیسے ان کی تعریف کی جائے، اور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. یہ بات ہم کو بتائی جاتی ہے کہ جتنی ہم تعریف کرتے ہیں ان کی، اتنی تعریف جتنی کریں گے ہم اتنی ہی کم ہے. تو یہاں پر تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اب یہاں پر جی، تو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں ایسے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کا نسب نامہ کیا تھا. اب یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کہاں چلے گئے، یہ ہم سارے قرآن کی تفسیر میں پڑھ کے آ چکے ہیں.
اسماعیل علیہ السلام کیسے جا کے مکہ میں بسے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم کو پتا ہے کہ پھر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ ساری چیزیں ہم کو ایک یا کیا کہہ لیجئے کہ ایک یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو پتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اب وہ چیزیں بیسک نہ بھی اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے کہ اب جس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ سب دل میں، اور جب بھی آپ کا ذکر آئے دل میں ہی درود شریف ضرور پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے لیے آسان کر دیجئے کہ ہم آپ کے نبی کی، آپ کے پسندیدہ نبی، آپ کے چہیتے نبی کہ ان کی ہم سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھیں ہماری زندگی میں وہ ہم فالو کرنے والے بنے۔ اللہ ہمارے بچے بھی، ہماری نسلیں بھی تیرے نبی کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے بنے، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ بس تو ہمارے لیے مدد فرما، تو ہمارے لیے آسانی فرما۔ اللہ بس ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور ہمارے لیے آسانی کر، اور اللہ میرے لیے بھی خاص طور سے آسانی فرما کہ میں اس کو آسان لفظوں میں میری بہنوں تک پہنچا سکوں، اور مجھ سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور اللہ غلطی ہو تو میری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اللہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی چیز پہنچانے میں، کیونکہ ہم بھی ایک عام انسان ہے نا، ہم بھی تو زیرو پر ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے، ہماری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ بس آپ مدد کریں گے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ بس میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ ساری بہنیں ہماری اتنے شوق سے بیٹھی ہیں، دونوں لنکس میں، دوسری لنک میں بھی آواز آ رہی ہے نا ماشاءاللہ سے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ دیجیے آواز آ رہی ہے دوسری لنک میں؟ جی چلیے الحمدللہ۔ تو یہاں پر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نسب نامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کیا تھا۔ تو آپ کا جو نسب نامہ مطلب کیا، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نسب نامہ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس تو یہ حال ہے کہ بچے پردادا کا نام بھی نہیں یاد رکھتے، لیکن پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ اتنے پیچھے تک سب کے دادا، پھر ان کے باپ، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، یہ ساروں کے نام لوگ یاد رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ کا کیا نام مبارک، نسب نامہ مبارک ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ، پھر بن عبد المطلب، پھر بن ہاشم، بن عبد مناف، پھر بن قصی، پھر بن کلاب، پھر بن مرہ، پھر بن کعاب، پھر بن لوئی، پھر بن غالب، پھر بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانا، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معاد، بن عدنان۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ عدنان، ایک منٹ، چلیے یہاں عدنان بن اتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں یہ اس بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ نے اپنے بچوں کو 4 ایئرز 3 ایئرز جب آپ کے بچے بات کرنا سیکھتے ہیں جب ہی بتا دینا ہے کہ ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا، ان کے چچا کا نام کیا تھا۔ ایٹ لیسٹ اتنی چیزیں ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، ٹپ آف دی ٹنگ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں سے بھی یہ سوال پوچھا جائے نا وہ کنفیوز ہوتے ہیں، ارے ہاں مجھے یاد تھا، ارے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے نبی ہے، ان کے بارے میں ہم کو ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں۔ تو یہ کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کے آمنہ تھا، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا۔ کیوں ان کا نام کلاب کیوں پڑا؟ کیونکہ وہ کتوں کے ذریعے سے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے۔ کلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو۔ تو ان کا نام کیا پڑ گیا؟ یہ کتوں کے ساتھ شکار کھیلتے تھے اس لیے ان کا نام کلاب پڑ گیا۔ تو کلاب سے نام کے نام سے پھر یہ مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جمع کلب اور کلاب۔ تو کلب یعنی کہ کتا، اور جمع اگر لیں گے تو پلورل میں کلاب۔
اب یہاں پر آپ کا قبیلہ آپ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے معزز قبیلہ تھا۔ اور پھر قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانا کا لقب تھا۔ یہ تھوڑے سے ورڈنگز ہارڈ ہیں، تھوڑے مراٹھی والی سسٹرز کو تھوڑا نہیں سمجھیں گے تو آپ لوگ تھوڑے سا کوئی بات نہیں، اس کو نہیں بھی سمجھیں گے تو آپ صرف آپ سنتے جائیے۔ بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت حاصل رہی، لیکن قسی کو ایک خاص مقام حاصل رہا۔ اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلے عزرا میں جا بسا اور وہیں پلا بڑا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا، مطلب کہ اس کو دیکھ بھال کرنے والا۔ اور یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی بنا، یعنی کہ دیکھ بھال کرنے والا بنا۔ اور متولی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، اور جس کے لیے جب چاہتا وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے لیے دروازہ کھولتا تھا۔ اور قریش مکہ سے یہ جب اس وقت قریش مکہ تھے باہر آباد تھے، مکے سے باہر آباد تھے، اس نے کیا کیا، انہیں اندر لا کر آباد کروایا، اور اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی، یعنی کہ ان کا کھانا پینا، یہ ساری چیزوں کا طریقہ بھی اسی نے ایجاد کیا۔ اور وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا، اور چمڑے کے جو بڑے بڑے لگن ہوتے تھے اس میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ یعنی کہ پانی صرف ایسے ہی نہیں پلا دیا جاتا تھا اس وقت میں حاجیوں کو، بلکہ اس میں کیا کرتے تھے، کیا ڈال کے پلاتے تھے، کھجور، شہد یا کشمش کا، اس طریقے سے وہ لوگ شربت بنا کے پھر وہ پلاتے تھے۔ اس نے کعبے کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا، جو قریش کے اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یعنی کہ ایک میٹنگ روم ان کا، کہ وہاں پر سب قریش بیٹھ کر وہاں پر وہ ایک میٹنگ کرتے تھے۔ یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہی ہاتھ میں تھا، اور چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا عقل مند تھا، تو قریش کی اس کی بات بھی آرام سے اس کی بات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ اب خاندان دیکھیے، آپ کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا تھا، یعنی کہ ان کو ریوارڈ ملا تھا کہ وہ حاجیوں کی میزبانی کریں گے۔ اور جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا، مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اب ہاشم دیکھیے، ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی بطحا کا سردار کہا جاتا تھا۔ اور ہاشم ان کو کیوں کہا جاتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، روٹی کو توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اب آج دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ چیز کوئی نہیں کھاتا، ہم سمجھیں گے کہ یہ تو بہت غریبوں کی چیز ہے، لیکن وہاں پر یہ امیروں کی ڈش ہوتی تھی، جس کو سرید کہا جاتا ہے۔ آج بہت گھروں میں بنتا بھی ہوگا شاید، میرے پاس تو بنتا ہے یہ، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ آج تک ہمارے پاس کیا ہے، بریانی اور یہ اور بڑے بڑے چیزیں اور ہزاروں قسم کے چکن، اس طریقے کی چیزیں ہمارے پاس آج کل چلتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ان کے پاس جو اہم ڈش تھی ان کی کیا تھی کہ وہ روٹی کو توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ جو حاجی آتے تھے۔ اب چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے تھے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا، عمر تھا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ اب کسی نے بھی اگر آپ کو پوچھا ہاشم کے میننگ کیا ہے، تو ہاشم کا کیا میننگ ہے کہ روٹی توڑ کر بھگونے والا یا توڑنے والا۔ تو قریش تجارت پیشہ تھے، ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا تھا، اور اسی کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں بھی حاصل تھی۔ یہ ہم نے پڑھے تھے نا، لیلاف قریش، یاد ہے نا، سورہ الاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جاڑوں میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمی میں شام کا سفر کرتے تھے، تو اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔
हाशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए मदीना मुनव्वरा से गुजरे तो वहां बनु अदी बिन नज्जार की एक खातून सलमा, जिनका नाम क्या था, सलमा बिन्त अमर, तो उनसे उन्होंने शादी कर ली और कुछ अरसा ठहर कर मुल्क शाम चले गए। वहीं सरजमीन फलस्तीन के मशहूर शहर गजा में उनका इंतकाल हो गया। अब ये देखिए कि पहले के जमाने में तो कोई ऐसी खबरें इधर से उधर तक नहीं आती थी कि कोई मोबाइल है या कोई किसी ने कॉल करके बताया कि फलां शख्स यहाँ का आया था और उसका इंतकाल हो गया। अब किसी को नहीं पता। वो गए, उन्होंने शादी भी की तो नहीं पता किसी को, और उनका इंतकाल हो गया तो भी उनको नहीं पता। अब इनकी रवानगी के वक्त सलमा हामिला थी, उनकी वाइफ जो थी वो हामिला थी। बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सफेदी थी, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, शैबा। शैबा का क्या मतलब है, बूढ़ा। तो उसके बालों में पैदा होते ही, मतलब ऐसे बाल थे उसके कि सफेदी थी बालों में। कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसलिए उनका नाम शैबा रख दिया क्योंकि वो बच्चे के बाल कैसे थे, कुछ कुछ बाल सफेद थे। तो ये बच्चा मदीने में परवरिश पाता रहा। और फिर लेकिन मक्के में बनी हाशिम जो थे, लेकिन मक्के में हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों को इसका इल्म नहीं था। 8 बरस बाद मुत्तलिब को इसका पता चला तो वो मदीना जाकर इसको अपने साथ लेकर आए। जब मक्का में जब दाखिल होने लगे तो लोगों ने क्या समझा कि ये इनका गुलाम है। अब ये होता था ना, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे बच्चे खरीद कर ला लेते थे और उनको गुलाम बना देते थे। अब ये लोगों ने देखा कि मुत्तलिब जो है तो ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऊंट पर तो एक बच्चे को बिठा कर ला रहे। तब लोगों ने क्या किया कि जैसे ही उनको देखा, उन्होंने पूछा नहीं बल्कि पूछने से पहले ही समझ लिया कि ये इनका जरूर गुलाम होगा। तो चुनाचे उन्होंने क्या किया, क्या कहना शुरू किया उसे, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल का क्या मतलब है, गुलाम, मुत्तलिब का गुलाम, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे। बिलाखिर वो इसी नाम से फिर मशहूर हो गए। और अब्दुल मुत्तलिब जो थे बहुत खूबसूरत, अजीम शान इंसान थे। इनके दौर में इनका हम मर्तबा कोई नहीं था, उनके जैसा कोई नहीं था मतलब। तो वो कुरैश के सरदार और मक्का के काफिले तिजारत के जिम्मेदार भी थे। और इस कदर वो फयाज थे कि उनके बारे में मशहूर था कि इनके दस्तरखान का जो बस खुर्दा मिस्किनों, जानवरों और चिड़ियों के खाने के लिए भी रख दिया जाता था। और इस बिना पर इनका ये उर्फ बन गया था कि जमीन पर इंसानों और पहाड़ की चोटियों पर वहशी जानवरों और चिड़ियों को खिलाने वाला। यानी कि इतना, जमीन पर इंसानों को भी खिला रहा है, पहाड़ की चोटियों को भी खिला रहा है, मतलब इतना ज्यादा फयाज शख्स था वो। और उन्हें जमजम का कुआं खोदने का भी शर्फ बाद में हासिल हुआ। इस कुएं को बनु जुरहम ने मक्के से जिलावतन होते वक्त मतलब खत्म कर दिया था। अब ये जो बनु जुरहम जो कबीला था, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से था। अब ये जब इन्होंने देखा कि कुछ लोग आ गए, बस गए, और फिर इनकी दूसरों से जब उनकी दूसरे कबीलों से इनकी जब लड़ाई हुई और ये जब वहां से जाने लगे, तो इन्होंने क्या किया कि जमजम में कुछ कीमती चीजें डाल दी, पत्थर डाल दिए और बंद कर दिया उसको, और वहां से चले गए। कि उनका ये था कि जब हम पानी नहीं ले रहे तो कोई भी पानी ना ले। तो ये सोचकर बनु जुरहम का जो कबीला था, तो वो जब जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, जमजम का कुआं बंद करके चले गए। अब जमजम का कुआं कई सालों तक बन रहा। इस वक्त से इसकी जगह मालूम भी नहीं थी, ना मालूम चली आ रही थी, किसी को भी नहीं पता था कि जमजम यहाँ था या कहाँ था। या अब क्योंकि ज़ाहिर है काफी साल हो गए, काफी साल गुजर गए, वहां पे दूसरे कबीले आके बस गए, अब किसको भी नहीं पता था। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में इसकी जगह बताई गई और खोदने का हुक्म दिया गया। इन्होंने खोदा तो पुराना कुआं बरामद हो गया। उन्हीं के जमाने में खाने काबा पर हाथी वालों के हमले का वाकया भी पेश आया। और ये देखिए कि ख्वाब में भी उनको पूरी जगह भी बताई गई कि वो बार बार उनको एक ख्वाब नजर आ रहा था कि कुआं खोदो यहाँ पर। अब वो सोच रहे थे कहाँ खोदें कुआं, तो उनको नहीं समझ आ रहा था। फिर उनको वो जगह भी बताई गई जहां पर से कुछ चूंटियां गुजर रही हैं, ऐसी उनको जगह बताई गई काबे के पास। तो फिर उन्होंने देखा जाकर, तो दूसरे दिन जब वो गए वहां पर तो वहां पर उनको चूंटियां वगैरह भी नजर आई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो कुआं को खोदा उन्होंने। और उन्हीं के जमाने में खाने काबा पर हाथी वालों के हमले का भी वाकया पेश आया। सूर्य फील जो हम पढ़ते हैं कि जो हाथी वालों का किस्सा हुआ था, अब्राहा जो लेकर आया था, ये सब हबशी थे। और इनके सरदार का नाम क्या था, अब्राहा था, जो यमन पर हुक्मरान था। उस पर यमन पर उसका कब्जा था।
اور وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن جب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان پہنچا تو مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم کو بھی اس بارے میں پتا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر باریک باریک کنکریاں برسا دیے اور وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے۔ یہ ہم نے پڑھا نا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا یہاں پر مقصد کیا ہے کہ اس کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ کی پیدائش واقع ہوئی، کہ جب یہ واقعہ ہوا سورہ فیل کا، ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا، تو یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے 55 یا 50 ڈیز پہلے پیش آیا، یعنی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور آپ کے والد گرامی عبداللہ، دیکھیے کہ عبد المطلب کون ہے، عبداللہ کون ہے، آمنہ کون ہے، ایٹ لیسٹ یہ مین پوائنٹس آپ لکھیے، کچھ بھی نہیں لکھے تو نہیں لکھے، لیکن یہ مین پوائنٹس آپ لکھتے جائیے کہ دادا کون ہے، والد کون ہے، اور اب ان کی آگے کی نسل کیسے آ رہی ہے۔ تو اب یہاں آپ کے والد کی بات، اب کیا کس کی بات چل رہی تھی اب تک کے اوپر؟ عبد المطلب، یعنی کہ ان کے دادا کی بات چل رہی تھی، ان کے بارے میں سارا کچھ چل رہا تھا۔ اب کس کی بات چل رہی ہے؟ آپ کے والد کی۔ اب عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت بیٹے تھے اور پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے، انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اب ذبیح کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ذبیح کہنے کی وجہ کیا تھی کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے ختم ہوا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے وہ ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا، اور قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ کس کے نام کا قرعہ نکلا؟ آپ ریلیٹ کرتے جائیے، آپ کے والد کے نام کا قرعہ نکلا کہ آپ کیا کریں، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ اب یہ سب سے چھوٹے تھے اور عبد المطلب کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، لیکن اب قرعہ نکلا، اب قرعہ نکلا ہے تو ذبح تو کرنا پڑے گا۔ تو قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا، تو لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ تو اب کیا ہوا، عبد المطلب نے ایسے ہی کیا، اس لیے آپ کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اب اونٹ کے لیے بھی کیا کیا گیا، قرعہ ڈالا گیا۔ پہلے 10 اونٹ کا قرعہ ڈالا اور اس کے ساتھ عبداللہ کا نام رکھا گیا، تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا، پھر دوبارہ پھر قرعہ ڈالا گیا 50 اونٹ، تو اس طریقے سے پھر کیا ہوا، پھر عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ تو پھر تیسری بار جب 100 اونٹ اور اس کے ساتھ عبداللہ کا نام کی چٹھی پر پیپر پہ لکھ کر ڈالا گیا، تو پھر 100 اونٹوں کی نام کی پھر قرعہ نکلا۔ تو اس لیے پھر کیا کیا گیا، 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ تو اب عبد المطلب نے پھر ایسے ہی کیا، اس لیے آپ کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب یہ ان کی نسل سے ہی چلے آ رہے ہیں نا۔ اور ایک کون؟ آپ کے والد عبداللہ۔ اس طرح آپ کو 2 فدیے دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ حضرت اسماعیل کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا۔ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اس کو نوٹ کریے پوائنٹ کہ کہیں نہ کہیں ان کے جا کر تو کس سے ملتے ہیں ان کا نسب نامہ؟ اسماعیل علیہ السلام سے، اور بعد میں پھر آپ کے والد کو بھی 100 اونٹوں کا فدیہ دے کر چھڑایا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی مینڈے کا فدیہ دے کر چھڑایا گیا تھا۔ تو دونوں بھی جو ان کے 4 فادرز تھے تو وہ کیا تھے، فدیہ دے کر چھڑائے ہوئے۔ تو عبداللہ کی شادی پھر آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جب اس وقت قریش کی سب سے اعلیٰ خاتون تھی وہ، اور ان کا باپ جو وہب تھا تو بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ تو آمنہ بی بی جو آمنہ تھی ان کی شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینے میں ہی انتقال کر گئے، اور انہیں وہیں پر ایک جگہ ہے نابغہ زبیانی کے مکان میں پھر دفن کر دیا گیا۔ اسی وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے
ابھی دیکھیے کہ جو بی بی آمنہ تھی وہ امید سے تھیں، اور ان کے والد کہاں گئے تھے؟ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پیدائش، اب دیکھیے کہ آپ مکہ مکرمہ میں شعب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ موسم بھی کون سا تھا؟ موسم بہار، اور یہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابراہا نے مکے پر حملہ کیا۔ اب یہ تاریخوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا، لیکن سال وہی تھا کہ جس میں ابراہا نے مکے پر حملہ کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے، ان کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتے تھے، تو یہ جو کوئی بھی بڑی چیز ہوتی تھی نا، کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا، اس سے ریلیٹ کر کے اپنے بچوں کی پیدائش یاد رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی پیدائش کو بھی کیسے یاد رکھا گیا کہ وہاں پر اس سال ابراہا نے حملہ کیا تھا، اس لیے اس سال کا نام کیا پڑا؟ عام الفیل، عین سے عام الفیل، یعنی کہ عین الف میم کا کیا مطلب ہے؟ سال، اور فیل کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھی، ہاتھیوں والا سال۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ اب یہاں پر جب آپ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خبر بھجوائی، اور وہ خوشی سے وہاں پر بہت خوش ہوئے اور وہاں تشریف لائے، اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے آپ کا نام محمد رکھا۔ کس نے رکھا تھا ان کا نام محمد؟ ان کے دادا نے۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن انہوں نے کیا کیا؟ ان کا عقیقہ کیا اور ختنہ کیا اور لوگوں کو دعوت بھی دی۔ پھر آپ کو آپ کے والد کی جو لونڈی تھی ام ایمن، جو گود کھلایا کرتی تھی، وہ جشن مطلب تھی، حبشن تھی وہ، اور حبشی تھی، حبشی کی مطلب اس کی کاسٹ سے تھی، اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں، ہجرت بھی کی، پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں، یعنی کہ جو لونڈی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پھر وہ وفات پائی۔ اب رضاعت کا کیا سلسلہ رہا؟ آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی جو تھی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت ان کا بچہ بھی جو تھا دودھ پیتا بچہ تھا، اور ان کا نام کیا تھا؟ مسروح۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو، اور آپ کے بعد ابو سلیمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں، اب یہ دیکھیے کہ اب حلیمہ سعدیہ کی گود میں کب گئے؟ عرب کے شہری باشندوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے، اب یہ کہ ہم کبھی کبھی جن کو نالج نہیں ہے وہ یہ سوچتے کہ کیوں بھیجتے ہوں گے اپنے بچوں کو گاؤں میں، تو اس کا ریزن دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں گاؤں میں بچوں کو کیوں بھیج دیا جاتا تھا۔ شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ اب یہ کہ کیسا ہوتا ہے، گاؤں کی جو ہوا ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ فریش ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے، تو اس میں کیا، اب ہم بھی دیکھیں کہ جو گاؤں میں رہنے والے ہیں صحت مند ہیں، حشاش بشاش ہیں، اور اس کے اپوزٹ شہروں میں رہنے والوں کو ہزار بیماریاں، تو یہاں پر کیا پتا چلا کہ ان کو اس لیے بھیجا جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ تو یتیم تھے، اب یہ ان کا وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے، ان کے جو دادا تھے عبد المطلب، تو وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی خاتون، کچھ عورتیں وہاں پر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کچھ خواتین جو ہیں بنو سعد بن بکر، بنو حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ میں آئی ہوئی تھی۔ اب عبد المطلب بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش میں تھے۔ اب ان کے روبرو آپ کو بھی پیش کیا گیا۔
مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی. یعنی کہ اب کوئی اگر باپ جس کا ہوگا تو وہ ان کو اچھے خاصے پیسے ملیں گے. اب یہ سوچ رہے کہ ان کا تو باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا ان کو لے کر. تو سب کے سب جو تھی خواتین انکار کر دیتی. ایک خاتون جو تھی حلیمہ بنت ابو زویب کو کوئی بچہ نہیں ملا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، مجبوراً آپ ہی کو لے لیا. اور مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ انشاءاللہ آئندہ جو لائنز ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گی. تو اب کیا ہوا تھا جب انہوں نے لے لیا تو حضرت حلیمہ کے والد ابو زویب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ کے رضائی نانا ہوئے. مطلب یہ کہ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر کے سے تعلق رکھتے تھے. اسی طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہو گئے جن کے نام یہ تھے عبداللہ، انیسہ، جدامہ اور ان کا لقب شیما تھا. یہ کون ہے سب؟ یہ حضور آپ کے رضائی بہن بھائی، اور ان سے وہ مشہور ہوئے اور وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش کیسے ہوئی؟ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ بی بی حلیمہ کے گھر موجود نہیں تھے، ان کا گھر برکتوں سے جب آپ آئے تو کیا ہوا، گھر ان کا برکتوں سے مالا مال رہا. حلیمہ کا بیان ہے کہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا اور ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی پتلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی. ایک اونٹنی بھی تھی مگر ایک خطرہ دودھ نہ دیتی تھی. اب یہ دیکھیے کہ حلیمہ کے پاس ایک گائے تھی، ایک گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، وہ بھی کیسے، بالکل مریل. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کے بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا. اب وہ دیکھیے کہ اونٹنی بھی کیسی تھی، دودھ بھی نہیں دیتی تھی کہ ان کے بچے کے لیے کافی ہوتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا. مگر جب وہ آپ کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی سیر ہو کر پیا. پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے. یعنی کہ خود بی بی حلیمہ کو بھی دودھ نہیں آتا تھا اور ان کی اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا تھا. اور جب آپ کو لے کر وہ آئیں تو پھر کیا ہوا کہ ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا اور دونوں بچوں نے دودھ پی لیا. ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن سے دودھ ابلا چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس قدر دودھ دھوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری. اب یہ دیکھیں کہ ان کے پاس پہلے کے زمانے میں ایسے اعلیٰ شاہی کھانے نہیں ہوا کرتے تھے. وہ لوگ صرف دودھ پی کر ہی اپنی زندگی گزار لیتے تھے. کئی لوگ صرف کھجوریں کھا کر گزار لیتے تھے، کئی لوگ صرف زمزم پی کر گزار لیتے تھے. دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کی زندگیوں کے حالات ہمیں پتہ چل رہے. تو مکہ سے واپسی کے دوران حضرت حلیمہ اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا. مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی. ہو سکتا ہے کہ یہ جو کامن سٹوریز ہیں یہاں پہ بیٹھی تمام بہنوں کو ہو سکتا ہے کہ 90% یا 80% بہنوں کو یہ ساری سٹوریز معلوم ہوں گی کیونکہ یہ بہت کامن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. اب دیکھیے کہ وہ گدھی کیسی تھی، بالکل مریل، چلتی نہیں تھی. اب دیکھیے کہ آپ کو جب بٹھایا گیا تو وہ دوڑنے لگی. حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے. میاں بیوی خوب دودھ دھوتے پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا. یوں اس خاندانوں کو سلسلے خیر اور برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی. چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور اس دوران آپ پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے.
انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے، یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ اب پھر آگے جو شق صدر کا واقعہ ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر ہم اس میں پڑھیں گے پھر۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔